السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتہ میں محمد عثمان آپ کا اردو کا ٹیچر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں خوب مزے کر رہے ہوں گے۔ جو پچھلا لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ وہ بھی تخلیقی لکھائی کے کام والا تھا، اور آج والا بھی جو لیکچر ہے وہ بھی تخلیقی لکھائی سے متعلق ہے۔ تخلیقی لکھائی والا یہ دو لیکچر آپ کو اس لیے بھیجے گئے ہیں کیونکہ آپ سمجھ کر اپنا کام کر سکیں، کیونکہ اس کے 10 نمبر آپ کو اردو کے پیپر میں دیے جائیں گے۔ تو آئیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کی سب سے پہلے جو لیکچر ہے اس کے لیے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 31 اور صفحہ نمبر 32 نکال لینا ہے۔ تو صفحہ نمبر 31 میں آپ کے پاس جو پہلا سوال ہے وہ تفہیم ہے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پانی کے بہاؤ کے حوالے سے دریائے سندھ کا شمار دنیا کے بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے، جس میں بہنے والے پانی کی مقدار دریائے نیل سے دگنی ہے۔ دریائے سندھ کی کل لمبائی 3180 کلومیٹر ہے، جس کا آغاز تبت کے مغربی علاقے سے ہوتا ہے اور لداخ اور گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا یہ دریا جب ننگا پربت کے پاؤں چھوتا ہوا گزرتا ہے تو شہرائے ریشم کے ساتھ ساتھ یہ اٹک کے مقام پر دریائے کابل سے ملاپ کرتا ہے۔ کالا باغ کے مقام سے یہ میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے اور پھر کراچی کے قریب سمندر سے جا ملتا ہے۔ یعنی بیسیکلی اس تفہیم کے اندر دریائے سندھ کے بارے میں بات کی گئی کہ دریائے سندھ کہاں کہاں سے گزرتا ہے، کن کن علاقوں سے گزر کر اور کہاں پہ جا کر یہ جا ملتا ہے سمندر میں۔ اس کی لمبائی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اب نیچے سوال بھی یہی ہے، کس حوالے سے دریائے سندھ کا شمار دنیا کے بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کیا کرنا ہے؟ خود لکھنا ہے۔ دریائے سندھ کی کل لمبائی کتنی ہے؟ دریائے سندھ کس مشہور پہاڑ کے پاس سے گزرتا ہے؟ اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کس دریا سے ملتا ہے؟ دریائے سندھ کے علاوہ پاکستان میں بہنے والے دوسرے دریاؤں کے نام لکھیں۔ یہ آپ کا پہلا تفہیمی عبارت کا سوال تھا جس کو آپ نے اپنی شیٹ پر حل کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے درج ذیل نعت پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ ابھی آپ کو نعتیہ اشعار دیے گئے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیچے سوالات: مومن کو بس عزیز ہے الفت رسول کی، زادِ راہ نجات ہے نسبت رسول کی، دنیا و دین در سے محمد کے پاؤ گے، دنیا و دین عین ہے سنت رسول کی، ان کے کرم کے دریا کی موجیں بے کراں، دونوں جہاں پہ چھائی ہے رحمت رسول کی، ورد درود پاک سے رحمت کے در کھلے، شاہیں کو راس آئی مدحت رسول کی۔ اب نیچے آپ کے پاس سوال ہے کہ مومن کس چیز کو عزیز رکھتا ہے؟ ہماری نجات کا سامان کیا ہے؟ دونوں جہاں پہ کس کی رحمت چھائی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے کس کے در کھلتے ہیں؟ اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 32 کھول لیں۔ صفحہ نمبر 32 پہ آپ کے پاس سوال ہے کہ درج ذیل میں دیے گئے الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ نشاندہی کریں۔ ہم نے کلاس کے اندر اس میں علم کی اقسام ڈسکس کی تھی، اس سے متعلق آپ کو یہ دیے گئے ہیں جس میں آپ نے لقب، خطاب اور تخلص کو آپ نے لکھنا ہے کہ اس میں سے لقب کیا ہے، اس میں سے خطاب کیا ہے اور اس میں تخلص کیا ہے۔ درج ذیل شعر درست تلفظ اور لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو خود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ کے پاس ہے کہ درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں: الفت، اسباب، شرف، لاشعور اور نڈھال۔ اب اگلا سوال آپ کے پاس ہے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں، اس کی تلخیص کریں اور اس کا عنوان تجویز کریں۔ اب آپ کے پاس ایک عبارت ہے، میں نے آپ کو کلاس میں بھی یہ بات بتائی تھی، دوبارہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے تلخیص کیا ہوتی ہے۔ یدی آپ کو ایک پیسج دیا ہوا ہے، اگر مثال کے طور پر وہ پیسج آپ کو 3 لائنوں کا دیا ہوا ہے تو آپ نے 1.5 لائن میں اس پیسج کو لکھنا ہے، لیکن اس میں آپ نے کوئی اپنی اہم بات چھوڑنی نہیں ہے۔ آپ نے اس جو آپ کا عبارت ہے، جو بھی پیراگراف ہے، اس کے اندر جو اہم بس باتیں ہیں وہ آپ نے ان 1.5 لائنوں میں کیا کرنی ہے؟ مکمل کرنی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلخیص۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلخیص۔ خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کا صحت مند ہونا ضروری ہے، لیکن صحت اور تندرستی ورزش کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ورزش سے ہمارا جسم توانا اور مضبوط ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر چہل قدمی کرنا بھی ایک ورزش ہے۔ اس سے انسانی اعضاء خاص طور پر دماغ
معدے اور جگر کو تقویت ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ ورزش کرے اور نہ ہم کاہل اور سست ہو کر رہ جائیں گے، ورنہ ہم کاہل اور سست ہو کر رہ جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام سوالات کو غور سے سننا ہے، اور سننے کے بعد آپ نے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو شیٹ پر حل کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ اپنا کام کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔